الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأعطانا من أمرنا رشدا والذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا تكبيرا. الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سامعین محترم، رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں أَن يَغُلَّ کہ مال غنیمت میں چوری کریں. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَن يَغْلُلْ، جو شخص اس میں چوری کرے گا، یأتی بما غل یوم القیامہ، وہ روز قیامت چوری کیا ہوا مال حاضر کر دے گا. ثم توفی کل نفس بما کسبت، پھر ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ظلم نہ کیا جائے گا. سامعین محترم، یہ زندگی تو عارضی ہے، اس جہان کو چھوڑ جانا ہے. جو اس جہان میں آیا وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. کیوں نہ ہو کہ ہر انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کر جائے. اللہ رسول کے حکموں کے مطابق انسان زندگی بسر کرنے والا، اس کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ملیں گی. الحرابۃ یا المحاربۃ کا لغوی معنی جنگ و قتال ہے، اور شرعی معنی اشہار الصلاح وقطع السبیل من خارج المصر او داخلہ. اندرون شہر یا بیرون شہر ہتھیار لہرانا، چوری یا ڈاکہ کرنا، یہ اکثر علماء کے نزدیک متفقہ تعریف ہے. اس جیسے برے
فعل کا ارتکاب کرنے والے کو محارب اور قاطع الطریق کہتے ہیں، اور محارب کی جمع محاربین ہے، اور قاطع الطریق کی جمع قطاع الطریق ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محارب کا قوت و شوکت والا ہونا شرط ہے اور تعداد شرط نہیں۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں محارب کا شہر سے باہر ہونا شرط ہے، شہر کے اندر کی کاروائی جنگ نہیں بلکہ ڈاکہ زنی اور لوٹ مار ہوگی۔ اب یہ آیت مبارکہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہی ہے کہ اگر انسان گناہوں میں اور جرائم کبیرہ کے اندر زندگی بسر کر جائے گا تو دنیا اور آخرت میں اس کی بربادی ہے۔ آج دیکھتے نہیں معاشرے کے اندر چوریاں عام، ڈاکہ عام، مسلمانوں کے مال و جان کو لوٹا جا رکھا گیا۔ اگر کوئی مسجد کے اندر اللہ کے گھر کے اندر نماز پڑھنے آیا ہے، اس نے جوتا چرا لیا، کسی انسان کو نقصان پہنچا لیا، یہ گناہ عام ہے۔ غلول کا ایک معنی چوری بھی ہے، غلول کا ایک معنی بددیانتی بھی ہے۔ سامعین محترم، آئیے کتاب و سنت سے چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے۔ اور آج اللہ کے گھروں میں وہ اطمینان نہیں رہ گیا کہ نماز پڑھنے جائیں گے، جمعہ پڑھنے جائیں گے تو سب سے پہلے اپنے جوتے کا خیال رکھتے ہیں کیونکہ کہیں جوتا چوری نہ ہو جائے۔ اور وہ مسلمان جو راستوں کے اندر آ رکھے ہوتے ہیں، ڈاکہ ڈالنے والے، لوٹنے والے راستوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، انسان کا مال لوٹنا یا کسی بھی قسم کی چوری کرنا اس کے لیے وبال جان ہوگا۔ جنگ بدر کے مال غنیمت میں ایک سرخ لنگی چوری ہوئی۔ کون سا مقام تھا؟ جنگ بدر کے مقام پر ایک سرخ لنگی گم پائی گئی۔ بعض نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لی ہے، جس پر اللہ کریم نے اس آیت کو نازل فرمایا، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔
جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ غلول کا معنی چوری کرنا ہے، غلول کا معنی بددھیانتی کرنا ہے۔ امام کائنات کا کلمہ پڑھنے والے وہی چور، امام کائنات کا کلمہ پڑھنے والے وہی ڈاکہ، امام کائنات کا کلمہ پڑھنے والے ان کے اندر یہ گناہ، اور جن کو لوٹا جا رہا ہے، جن کے مال کو سلب کیا جا رہا ہے، وہ بھی پیغمبر کائنات کا کلمہ پڑھنے والے۔ اگر بندہ کلمہ پیارے پیغمبر کا پڑھے پھر چوریاں کرے، زیب نہیں دیتا۔ کلمہ پڑھے دو نمبری کرے، مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ کلمہ پڑھے دھوکہ کرے، ایمان والے کو زیب نہیں دیتا۔ کلمہ پڑھے بددھیانتی کرے، ایمان والے کو زیب نہیں دیتا۔ کلمہ پڑھے لوگوں کا حق ہڑپ کرنے والا بن جائے، ایمان والے کو زیب نہیں دیتا۔ سنیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا نہب ولا اغلال ولا اسلال۔ رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، جس کے امتی ہو، اسی پیغمبر کائنات کے یہ الفاظ ہیں، لا نہب، اسلام میں لوٹ مار جائز نہیں، اسلام میں لوٹ مار جائز نہیں۔ ولا اغلال، اسلام میں خیانت جائز نہیں۔ ولا اسلال، اور اسلام میں چوری جائز نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اس محراب و منبر پہ میں وہ بات کرتا ہوں جو قرآن کے اندر ہے، جو حدیث مصطفیٰ کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا نہب ولا اغلال ولا اسلال، نہ تو لوٹ مار جائز، نہ خیانت جائز، نہ چوری جائز ہے، نہ چوری جائز ہے۔ یہ روایت سنن الدارمی کے اندر 2494، صحیح ابو داود کے اندر 2404، اور یہی رسول اللہ کا فرمان طبرانی کے اندر بھی موجود ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الغلول فعظمہ وعظم امرہ، قال لألفین احدکم یوم القیامت علی رکبتہ شاۃ لہا صغاء او فرس لہا ہمہمۃ ویقول یا رسول اللہ اغثنی فأقول لا املک لک شیئا قد ابلغتک، او علی رکبتہ صامت فیقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی فأقول لا املک لک شیئا قد ابلغتک، او علی رکبتہ رقاع تخفق فیقول یا رسول اللہ اغثنی فأقول لا املک لک شیئا قد ابلغتک۔ میرے بھائیوں، جاگ کے خطبہ سنو۔ مسلمان اگر نماز پڑھنے آیا اللہ کے گھر کے اندر، نماز پڑھ کے باہر نکلا، دیکھا تو جوتا نہیں، بچوں کی کلاس ہوئی، چھٹی ہوئی
تو بچوں نے ہی ایک دوسرے کا جوتا غائب کر دیا. کوئی گٹر میں پھینک دیتا ہے, کوئی نالی میں پھینک دیتا ہے, کوئی گھروں کو لے کر. یہ چوری نہیں تو اور کیا ہے؟ چوری کرنے والے احباب کو, ڈاکہ ڈالنے والے احباب کو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اور رسول اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے؟ آیت سن چکے ہو, ایک حدیث سن چکے ہو, دوسری حدیث متن کی صورت میں پڑھی ہے. آئیے اس کا ترجمہ سنیں. ایک دن امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے. قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الغلول, آپ نے غلول کا ذکر فرمایا, بددیانتی کا ذکر فرمایا, چوری کا ذکر فرمایا. فعظمہ, خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے. فعظمہ او عظم امرہ, اور بہت عظیم یہ گناہ ہے. پیغمبر کائنات نے ارشاد فرمایا اگر یہ عظیم گناہ نہ ہوتا اللہ جبریل کو بھیج کے کبھی اس کے متعلق میں محمد سے بیان نہ کرواتے صلی اللہ علیہ وسلم. آگے سنیے. قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الفین احدکم یوم القیامت علی رقبتہ شاۃ لہ صغاء, فرمایا کہ میں روز قیامت تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں علی رقبتہ شاۃ, کہ اس کی گردن پر بکری سوار ہو, اس کی گردن پر بکری سوار ہو. شاۃ لہا صغاء, اور وہ اپنی مخصوص آواز میں مم یا رکھی ہو. سمجھ آؤں دیجئے کہ نہیں؟ اگلے لفظ او فارس لہو ہمہمۃ, یا گھوڑا سوار ہو وہ اپنی مخصوص آواز میں ہنہنا رکھا ہو. وَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور وہ شخص جس کے گردن پہ بکری سوار ہو اور وہ ممیا رکھی ہو, اور وہ شخص جس کے کندھے پہ گھوڑا سوار ہو اور وہ ہنا رکھا ہو, اور وہ مجھ سے کہے اے اللہ کے رسول آغثنی, میری مدد فرمائیے, میری مدد فرمائیے. اللہ اکبر. فاقول, تو میں جواباً عرض کروں گا لا املک لک شیئا, کہ میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. یہ اہل الحدیث کی مسجد ہے, یہ اہل الحدیث کا منبر ہے. یہاں پہ سنی سنائی باتیں نہیں بیان کی جاتی, یہاں پہ یا رب کا قرآن بیان کیا جاتا ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان بیان کیا جاتا ہے. ایک وقت آئے گا سامعین کہیں گے سچا تے کھرا سودا اے محمد مسجد وچوں ملدا سی. تو اللہ کے رسول فرمائیں گے میں تمہارے متعلق کسی چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتا. اگلے الفاظ وَعَلَىٰ رَقَبَتِهِ صَامِتٌ, فرمایا کہ یا اس کی گردن پر صامتٌ, خاموش مال ہوگا, سونا چاندی. اب یہ جو ڈاکہ ڈالنے والے ہیں جی, جب ڈاکہ ڈالتے ہیں اکثر گھروں پر سب سے پہلے عورتوں کے زیورات کو ڈھونڈتے ہیں. اگر کانوں کے اندر بالیاں ہوں یا ناک کے اندر گوکا ہو زبردستی چھین لیتے ہیں.
او علی رکبتہ سامتن، یا وہ قیامت والے دن اس حال میں پیش کیا جائے کہ اس کے گردن پر خاموش مال ہو، یعنی سونا چاندی. فَيَقُولُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغثنی، تو یہ بندہ کہے گا اللہ کے رسول آج میری مدد فرمائیے. فَأَقُولُ، تو رسول کہے گا لا املک لک شیئا، کہ میں آج تیرے کسی کام نہیں آ سکتا. دوسرے لفظوں کے اندر اس کا ترجمہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کہا تھا چوریاں کر؟ کیا رسول کی یہ تعلیم تھی کہ سونے چاندی زیورات کو چورا؟ کیا رسول کی یہ تعلیم تھی کہ بکریوں کو چورا؟ کیا رسول کی یہ تعلیم تھی کہ گھوڑوں کو چوری کر؟ دنیا کے اندر ڈاکہ ڈالتے ہوئے قیامت کے دن کا خوف نہ آیا؟ چوریاں کرتے ہوئے قیامت کے دن کا خوف نہ آیا کہ ایک دن رب کی عدالت کے اندر پیش ہونا ہے اور اللہ نے جواب پوچھنا، اور آج تم مجھ سے پوچھ رہے ہو اللہ کے رسول آج اغثنی، میری مدد کر دو، میری ہیلپ کر دو. کیا مطلب؟ کہ آج مجھے اس عذاب سے بچا لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا املک لک شیئا، آج میں محمد چوروں کے کام نہیں آ سکتا. آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکہ ڈالنے والوں کے کام نہیں آ سکتا. آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ مار کرنے والوں کے کسی کام نہیں آ سکتا. قد ابلغت گا، کہا میرے ذمہ تو اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی، قد ابلغت گا، کہ میں نے تجھے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا. اور اگلے لفظ او علی رکبتہ رکاء تخفق، فرمایا یا اس کے گردن پر حرکت کرنے والے کپڑوں کے چند ٹکڑے ہوں گے. حرکت کرنے والے کپڑوں کے چند ٹکڑے ہوں گے. اندازہ لگاؤ، اندازہ. مثال کے طور پر کسی کی کپڑے کی دکان ہے، وہاں جا کر کپڑے چوری کر لیے، تو اگر یہ گردن پہ حرکت کر رکھے ہوں گے، اس کے چند ٹکڑے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ رسول اللہ کے واضح لفظ ہیں او علی رکبتہ رکاء تخفق. فیقول یا رسول اللہ، کہے گا اللہ کے رسول اغثنی، آج میری مدد فرما دیجئے. فاقول، میں کہوں گا لا املک لک شیئا، او کپڑے چوری کرنے والوں، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا. قد ابلغت گا، میں نے تو تجھے اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا. اللہ اکبر. یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، 2908 نمبر ہے. صحیح مسلم کتاب الامارہ کے اندر موجود ہے، 1831 نمبر ہے. اور آگے سنیے اپنا حدیث نمبر 3. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جنگ خیبر کے روز نکلے. ہمیں وہاں پر زیادہ تر کوئی سونا چاندی ہاتھ نہ لگا، البتہ دیگر مال، کپڑے اور ساز و سامان وغیرہ بہت زیادہ مقدار میں ملا. مثلا بنی زبید کے ایک شخص رفع بن زید کے ایک غلام بطور تحفہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کے اندر پیش کیا گیا. اس غلام کا نام مدعم تھا. وہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر لدا ہوا سامان کھول رہا تھا
اور کوئی چیز چرانے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی چیز چرانے کی کوشش کر رہا تھا، ایک اجنبی تیر اسے آ لگا اور وہیں ڈھیر ہو گیا اور وہیں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اس کو جنت مبارک، اس کو جنت مبارک، کیونکہ یہ شہید ہوا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا والذی نفس بیدہ، ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبض و اختیار کے اندر میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشملۃ التی اخذھا یوم خیبر من الغنائم، فرمایا وہ چادر جو اس نے غزوہ خیبر کی تقسیم سے پہلے مال غنیمت سے اٹھا لی تھی، چوری کر لی تھی، لم تصبھا المقاسم، البتہ اس پر آگ کو بھڑکا رہی ہے، آگ کو بھڑکا رہی ہے، لا تشتعل علیہ نارا فلما سمع ذلک الناس، جب لوگوں نے یہ بات سنی کہ اس شخص نے خیبر کے روز مال غنیمت سے ایک چادر چوری کر لی تھی، اٹھا لی تھی، وہی چادر اس کے جسم پر لپٹی ہوئی آگ بن چکی ہے، اللہ میری توبہ۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی، جاء رجل بشراق او شراقین الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں نے یہ بات سنی نا تو لوگ ایک تسمہ یا دو تسمے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ کون سے تسمے؟ جدو بندہ بوٹ پاندا ہے انہاں دے اندر جڑے تسمے ہوندے نے، جاء رجل، ایک بندہ جوتے کا ایک یا دو تسمے لے کر امام کائنات محمد رسول اللہ کے پاس آ گیا اور کہنے لگے فقال شراک من نار او شراکان من نار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک یا دو تسمے چوری کے جہنم کی آگ کا موجب بن سکتے ہیں، اللہ میری توبہ، اگر تو ان کو واپس نہ کرتا۔ اب یہ حدیث نمبر 2 جو آپ کے خدمت میں عرض کی ہے، یہ بھی صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، 6329 نمبر ہے، اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 115 نمبر ہے، سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الجہاد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ غزوہ خیبر والے دن اس شخص نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کر لی۔ کیا کر لی؟ چادر چوری کر لی۔ تو وہ چادر اس کے لیے آگ بن گئی۔ جب لوگوں نے اس بات کو سنا تو جوتے کے ایک یا دو تسمے لے کر آ گئے، فرمایا اگر تم اس کو واپس نہ کرتے تو یہ بھی آگ میں داخل ہونے کا سبب بن سکتے۔ تو ایتھے تے پاجی چوریاں دیاں چوریاں، ڈاکے دے ڈاکے، اور مسلماناں دے اموال کس قدر لوٹے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، حدیث نمبر 4، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغلوا ولا تغدروا، فرمایا مال غنیمت میں سے چوری بھی نہ کرنا اور دھوکہ بھی نہ کرنا۔ غلول کے یہ دو معنی لغات کے اندر موجود ہیں، چوری کرنا اور بددیانتی کرنا، اور یہیں پہ بس نہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْغُلُولَ نَارٌ وَآرٌ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بلا شبہ چوری اور خیانت، چوری اور
حدیث کی کتاب ہے موطا امام مالک. اس کے اندر حدیث موجود ہے 1670 نمبر ہے. اس سے پہلے کیا الفاظ ہیں؟ اب تک اگر بات نہیں سمجھ آئی تو وہ آپ کی محبت والا انداز پیش کر دیتا ہوں، لیکن چاہے سادہ انداز میں سمجھو یا خطیبانہ انداز کے اندر سمجھو، بات سمجھ آنی چاہیے، بات سمجھ آنی چاہیے. موطا امام مالک حدیث نمبر 1670. رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کر دینے ما ظہر الغلول فی قوم قط الا القی فی قلوبہم الرعب ولا فشى الزنا فی قوم قط الا قصر فیہم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم ولا خطر قوم بالعقد إلا سلط عليهم العدو. اے الفاظ نے جو مسند احمد کے اندر موجود نے اور حدیث نمبر 1670. توجہ کرے آجے توجہ. اے بچیاں نو خاموش کروا دے. اور بیٹا اسد اللہ کھڑا ہوں. کوئی بچہ بھی بولے نا اپنا منہ پر نہیں مارنا، پیچھے گمر کے اندر تماچا ٹھوک کے مار. جمعے کا ہر جمعے کا ماحول خراب ہوتا ہے. میں حدیث بیان کر رہا ہوں. جمعے کے بھی آداب ہوتے ہیں. یہ جو ساتھی آئے ہیں ان کا جمعہ تو نہ خراب کرو. رئیس المفسرین عبداللہ بن عباس نے بیان کیا. کون؟ رئیس المفسرین عبداللہ بن عباس. کون نے عبداللہ بن عباس جنہوں حبر الامہ کے آگے ہیں بیان کر دینے فرمایا ما ذکر الغلول فی قوم، جس قوم دے اندر چوریاں عام ہو جان گیا، جس قوم اندر جس خاندان اندر بددیانتی عام ہو جائے گی، فرمایا الا القیا فی قلوبہم الرعب، تے انہاں دے دلاں دے اندر اللہ تعالی رعب ڈال دین دینے. جس قوم دے اندر چوریاں عام ہو جان گیا، جس قوم اندر ڈکیٹیاں، جس قوم اندر 2 نمبریاں تے دھوکے تے غلول عام ہو جائے گا، فرمایا الا القیا فی قلوبہم الرعب، انہاں دے دلاں دے اندر اللہ اپنا رعب ڈال دیندے نے. اور فرمایا ولا فشى الزنا فی قوم، جس قوم دے اندر زنا عام ہو جائے، سنو، جس قوم دے اندر زنا عام ہو جائے، جس قوم دے اندر بے غیرتیاں عام ہو جان، جس قوم اندر فحاشیاں عام ہو جان، جس قوم اندر بدفعلیاں عام ہو جائے، جس قوم دے اندر چکلے کھلے ہون. جرأت ہے تو اس حدیث کا انکار کر کے دکھاؤ. لفظ پڑھ رہا ہوں تو انکار کر، تیرے اوپر حکم لگاؤں. ولا فشى الزنا فی قوم، جس قوم دے اندر، بولو کی ہوئے گا، بلند آواز میں بولو، جس قوم دے اندر
زنا عام ہو جائے گا. فرمایا الا کثرا فیہم الموت. اس قوم دے اندر کثرت نال موتاں واقعہ ہون گیاں. کی ہون گیاں؟ موتاں واقعہ ہون گیاں. اگے فرمایا وَلَا نَكَسَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. جس قوم اندر ناپ تول دی کمی دا گناہ عام ہو جائے گا. چوی چک دے زندہ دل نو جوانوں مسلمانوں گرد و نواح مضافات ہون والے ہو. ایسا دیس نو آج دل دی تختی تے نوٹ گر کے لے جاؤ. جس قوم اندر ولا نکسا قوم المکیال والمیزان. جس قوم اندر ناپ تول دی کمی دا گناہ عام ہو جائے گا. فرمایا الا قطع عنہم الرزق. اللہ تعالیٰ اس قوم تو رزق اٹھا لیندے نے. اللہ تعالیٰ اس قوم دا رزق بند کر دیندے نے. اللہ تعالیٰ اس قوم دا رزق منقطع کر دیندے نے. اللہ میری توبہ معاملہ بڑا اوکھا جے. آگے فرمایا وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ. فرمایا جس قوم دے اندر نہ حق فیصلے ہونگے. آج عدالتاں دی طرف رخ کریے نا تے رشوت دیتی ہوندی ہے. بابا قائد اعظم سٹیا ہوندا ہے. ہاں وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ. جس قوم دے اندر فیصلے نہ حق ہونگے. فرمایا إِلَّا فَشَاءَ فِيهِمُ الدَّمُ. اس قوم دے اندر خون خرابہ عام ہو جائے گا. اس قوم اندر قتل و غارت عام ہو جائے گی. اللہ میری توبہ. انج ہو رہا کہ نہیں؟ گوڑے چھاٹ کے بیٹھو نا نالے ہاں دے اندر ہاں ملاؤ. یہ کتنے گناہ ہو گئے نہیں جی. اسی حدیث دے اندر آخری لفظ وَلَا خَطَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ. جس قوم دے اندر عہد شکنی دا گناہ عام ہو جائے گا. إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ. اللہ ایسے قوم دے ہوتے ہیں دشمنانوں مسلط کر دینگے. اللہ میری توبہ. آگے آؤ. جمعہ کس موضوع دے پڑھایا جا رہا ہے؟ چوری، بددیانتی، دھوکہ، دو نمبری، فراڈ. اے دیکھو حدیث سنو. امام کائنات جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ. جدوں قیامت دا دن ہوئے گا ایک غادر لوگاں واسطے ایک جھنڈا بلند ہوئے گا. غادر کہندے نے غداری کرنے والے نو. غادر کہندے نے چوری کرنے والے نو. غادر کہندے نے خیانت کرنے والے قیامت دن ان واسطے ایک جھنڈا بلند کیتا جائے گا. یعرف بہ. جس دی وجہ تو اے پہچانے جانیں گے اے چور کرنے والے اے بددیانتیاں کرنے والے. ہائے اللہ میرے دعا. تے امام کائنات نے فرمایا او میرا کلمہ پڑھنے والے امتیوں لا تقدروا
چوری نہ کریا جائے، غداری نہ کریا جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آتن مسلم شریف دی حدیث سناوا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر صبرت علی طعام فادخل یدہ فیہا بلالا فقال ما ھذا یا صاحب الطعام فقال اصابتہ السماء یا رسول اللہ قال افلا جعلتہ فوق الطعام غیرہ ہن ترجمہ کی ہے، اللہ دے رسول دا گزر ایک غلے دے ڈھیر کو لگایا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا ایک غلے دا ڈھیر وے ایک بندہ نال بیٹھا ہویا ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس غلے دے ٹیر دے اندر ماریا تے کہ ویکھیا اتے مال سکے تے تھلے گلائے۔ امام کائنات نے جدو اپنا ہاتھ اس غلے دے ٹیر دے اندر پا کے اے کفیت محسوس کہتے آپ نے اپنا ہاتھ بیر نکال کے فرمایا فقال ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلے دے ٹیر اے کی معاملہ ہے، اوپر مال سک گائے اور تھلے گلائے۔ اے غلے دے ٹیر دا جڑا مالک سے انہیں اللہ دے نبی دے گئے جھوٹ بولنا نہیں چھڑیا۔ اے حدیث ادھروں ویکھی جاؤ، ادھروں سنی جاؤ۔ غلے دے ٹیر نے جڑا غلے دا ٹیر دا مالک سے انہیں امام کائنات نو گیا گالا اصابتہ السماء، اللہ دے رسول جی آسمان تو بارش ہوئی ہے اس واسطے جڑا گلا مال سے انہوں تھلے گر دیتا، جڑا سکا خشک مال سی انہوں اوپر گر دیتا۔ او چوی چک دے رہنے والے مسلمانوں، امام کائنات جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال افلا جعلتہ فوق الطعام، اگر معاملہ انج سے پھر تو انج گیا انہیں گیدہ گلے مال نو اوپر ہی رہن دیندہ کئی یراہ الناس تاکہ لوگ اتنو دیکھ لیں دے۔ امام کائنات کے فرمان دینے فَلَوَ وَمَن لَّمْ يَغَشَّ فَلَيْسَ منّی، جڑا تو کھا گرے اس بندے دا میں محمد نال کوئی تعلق۔ اے حدیث نو سامنے رکھو اور اندازہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غلے دے ڈھیر والے نو کہہ رہے ہیں تو میرا امتی نہیں میں تیرا۔ ایتھے تے جی گپلے لتھے پے نے پاکستان دے اندر، گلماں بھی پڑھی جاندے نے، چوریاں بھی دبی جاندے نے، کلمہ بھی پڑھی جاندے نے، ڈاکے بھی ڈالی جاندے نے، ہاں جی کلمہ بھی پڑھی جاندے نے، دھوکھا دو نمبری فراڈ بھی عام کیتی جاندے نے۔ ساڈی مسجد نمازی اے اللہ پاک انہاں بزرگاں دی حفاظت فرمائے، انہاں نال دھوکھا نہیں ہویا۔ اور اے گناہ روزمرہ زندگی دے معاشرے دے اندر اسی اور تسی دیکھ دے نہیں۔ اور اس تو بڑھ کے اگلی حدیث سنو، یقین کرو تواڈے واسطے رات نو اے کتاباں پھول کے حدیثاں کٹھیاں کیتیاں نے۔ ایک بندہ ظالم ہے نا، چوریاں کراوندا ہے، ایک زنا کراوندا ہے،
شراباں پیوندا ہے، وہ کہندا دبیا کام نو میں جو تیرے نال ہاں، کیوں اقتدار میرے کول، حکومت میرے کول، اس بندے دا انجام کی ہوئے گا؟ اے ذرا سنیا جی حدیث، اللہ اکبر اللہ، یہ حدیث کتنے آندی ہے؟ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، حوالہ اس واسطے دے رہے ہیں باہر جا کے چوکاں چرایاں دے اندر انجا نا فتوے جھاڑیا کرو، پتہ نہیں مفتی صاحب نے یہ گل کی تھی، پتہ نہیں قرآن حدیث میں ہے یا نہیں، آپ ایویں اپنے کول چھڈی جا رہے ہیں، حوالہ اس واسطے دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، امام کائنات جناب محمد تو آڈے درود پڑھن تو ہی صدقے جاواں، تو میں اپنی محنت تو ہی قربان جاواں۔ ان اوس بن شرحبیل انہ سمع رسول اللہ، جدو نبی دا نام آئے تو گج وج کے درود پڑھی دا، کی پڑھی دا؟ درود۔ ان شرحبیل انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مشى مع ظالم لیکویہ، من مشى مع ظالم لیکویہ وهو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام۔ اوس بن شرحبیل کہندے نے میں اللہ دے نبی جناب محمد، گاج واج کے پڑھ لو درود نہیں موت آنے لگی جے، جناب محمد علیہ وآلہ وسلم انہو سمع رسول اللہ، میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو فرما دیا سنیا جے، فرمایا یقول آپ فرما رہے سن من مشى مع ظالم، جیڑا بندہ ظالم دے نال چلے، جیڑا بندہ لفظی ترجمہ یقول من مشى مع ظالم، جڑا بندہ ظالم دے نال چلے، کی معنی؟ میں پیچھے بیٹھا تیرا پلہ بھاری ہے، کیتیا چوریاں، ماریا ڈاکے، مسلمانہ دا مال لوٹیا، اے مطلب جو یقول من مشى مع ظالم لیکویہ، تاکہ معاملہ پتہ چل جائے، لیکویہ پیچھے طاقتور سہارا موجود ہے، لیکویہ وہو یعلم، اس حال دے اندر جان دے دیجئے انہ ظالم، کہ اے کام ظالم کروا رہے ہیں، کی کروا رہے ہیں؟ چوریاں ڈکیٹیاں ظالم کروا رہے ہیں، تے اللہ دے نبی فرمان دینے فقد خرج من الاسلام، اللہ دا قرآن اعلان کر دیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما چور کرنے والا بندہ کیوں نہ ہوئے، چوری کرنے والی عورت کیوں نہ ہوئے، اندے ہاتھ وڈ دیو، ہاتھ کاٹ دیو۔ یہ گل سورۃ المائدہ چھٹے پارے دے اندر لکھی ہے، کتے لکھی ہے؟ بلند آواز بول کے دسو یار، ایک تو گوڑے چھڈو نا، بول کے دسو یہ گل کتے لکھی ہے؟ چھٹے پارے اندر۔ اور خدا دی قسمیں آج چوری کرنے والا مرد پھڑیا جائے، چوری کرنے والی بڈھی پھڑی جائے، عورت پھڑی جائے، اگر ہاتھ وڈ دیتے جان، ایمان نال دسو دوبارہ ملک پاکستان دے اندر چوریاں ہون گیاں؟ یہ تھے مسجد دے اندر کوئی نماز پڑھنا ہے، اس دی جوتی معاف نہیں،
جمعہ پڑھن جانے او تھے یا کوئی چنگی کھیڑی لب جاؤ گی, چنگی جتے لب جاؤ گی, جتے ٹھوک کے کر جا کے کہندا آج جمعہ لگیا مر جا ڈب کے گٹر دے اندر. ایک مسلمان دی چوری کر وہ آیا اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ چکان واسطے, اور اسی اتنے چوریاں کیتی جانے. اگے سن کتنی مقدار پر ید قطع کی حد اور سزا واجب ہوگی. ایتھے چوریاں ڈکیٹیاں. سن امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا لعن اللہ السارق یسرق الحبل. بیٹھے جے سمجھ آؤں ڈے کہ نہیں؟ لعن اللہ السارق یسرق البیضہ. فرمایا اللہ اس چور دے اتے لعنت پائے جنہیں رسی دا ٹکڑا چورایا. کی چورایا؟ اے گلاں اے حدیثاں میں جذبات دے اندر تو نہیں بیان کر رہا, حقائق تمہاری خدمت دے اندر عرض کر رہے ہیں. چور چوری کرے اس حدیث کے مطابق ہاتھ کاٹو, خطیب ممبر رسول پہ جھوٹ بولے زبان کاٹو. لعن اللہ السارق, اللہ اس چور پہ لعنت کرے. یہ الفاظ تیرے نہیں میرے نہیں, کس کے ہیں؟ جس کا کلمہ پڑھا ہے امام کائنات محمد رسول اللہ. جو رسی کا ٹکڑا چوری کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت. ایتھے تو پاجی جوتیاں دی جوتیاں چوریاں ہوئی جاندیاں, ایتھے ہی بس نہیں. اگلے لفظ سناؤں پاجی آ گوڑے چھڑے آجے پھر اے حدیث سمجھ آئے گی. سنو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ السارق یسرق البیضہ. اللہ اس چور پہ لعنت کرے جو مرغی کا انڈا چوری کرتا ہے. اب اندازہ کرو کتنی دیر تک چوریاں کرتے رہو گے, کتنی دیر تک مال لوٹتے رہو گے, آخر ایک دن اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قطع فی مجن قیمته 3 دراہم وفی لفظ ثمنه عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماندے نے اللہ دے نبی امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ دے رسول نے ایک ڈھال چوری کرنے والے تے ہاتھ کاٹ دیتے. ڈھال جو میدان جنگ کے اندر جو کام آتی ہے, اس ایک بندے نے ڈھال چوری کیتے تے اللہ دے رسول نے ہاتھ کٹوا دیتے. اور ایک روایت دے اندر اس دی قیمت ادا کرن دے بارے اندر فرمایا. گاری صاحب جی جو لوگوں کے گھروں کے اندر تانک جھانک کرتا ہے اور کان لگا کر باتیں سنتا ہے, اس کے بارے میں بھی حدیث ہے. میں کہا ہاں سنو, وقت نہیں ورنہ وہ الفاظ پڑھ کے آپ کو بتاؤں. اگر کوئی کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے تانک جھانک کرتا ہے, بھائی کی کرن دینے ہمسائے, یا کان لگا کے باتیں سنتا ہے, فرمایا اس کی آنکھ کے اندر گنکر دے مارو, دیت بھی نہیں ہے قصاص بھی نہیں. اور سنو اللہ اکبر. اما عائشہ رضی اللہ عنہا تو روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سنیا چور دا ہاتھ کاٹ دیتا جائے,
کتنی مقدار دے؟ ربع دینار، چوتھائی دینار یا اس مقدار تو زیادہ چوری جرم دے اندر ثابت ہو جائے، اس دا ہاتھ کاٹ دیو۔ اور اگلی حدیث ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان قریشن اہمہم شأن المخزومیہ التی سرقت فقالوا من یکلم فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹائم ہو گیا ہے لیکن آج میں تو 5 منٹ لواں گا کیونکہ اے موضوع میں آج اسے جمعہ ہی ختم کرنا ہے، اگلے جمعہ پھر دوسرا موضوع ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ فقالوا ومن یجترئ الا علیہ الا اسامۃ بن زید حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکلمہ اسامۃ فقال اتشفع فی حد من حدود اللہ ثم قام فاقتتب فقال انما اہلک الذین من قبلکم انہم کانوا اذا سرقوا فیہم الشریف ترکوہ وَإِذَا سَرِقَ فِيهِمُ الضَّعِیفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَأَيْمُوا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ ہن ترجمہ سنیا جائیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا تو روایت قریش دے ایک مخزومی عورت دے بارے اندر بڑی فکر لاحق ہوئی، کیوں ان چوری کیتی سی؟ کی کیتی سی؟ اے حدیث پڑھ کے اندر ترجمہ کرن دیا کی کہتے سے؟ پچھلا محلہ نہیں بولدا، کی کہتے سے؟ چوری کہتے سے۔ انہوں نے کیا کہ اس دے متعلق امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال بات کون کرے گا؟ کی مطلب کہ اللہ دے نبی نے کون دسے گا کہ اس عورت نے چوری کہتی ہے؟ انہوں نے کہا حبیب رسول اسامہ بن زید تو علاوہ کون جرت کر سکتا ہے کہ اللہ دے نبی نو دسے؟ تو الخیر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دے رسول نال بات فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تسے اللہ دی حدود دے وچوں ایک حد دے بارے اندر سفارش کر دیو؟ پھر اللہ دے نبی کھڑے ہوئے، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تواڈے تو پہلے جڑے لوگ سن انہاں نو اسے چیز نے ہلاک کر دتا سی۔ تواڈے تو پہلے جڑے لوگ سن انہاں نو اسے چیز دی وجہ تو ہلاک کر دیتا سی۔ انہاں دے وچوں کوئی چودھری بندہ چوری کردا تارا کو انہوں چھڈ دیتا جاندا۔ کوئی چودھری بندہ چوری کردا تے انہوں دا جاندا، جڑا کمزور بندہ ماڑا بندہ چوری کردا فرمایا اندے اتے حد قائم کر دیندے۔ فرمایا اللہ دی قسم فاطمہ بنت محمد، اگر محمد رسول اللہ دی تی فاطمہ دی چوری کرے فاطمہ دے وے ہاتھ کاٹ دیتے جان گے۔ ہاں جی اچھا، اسی حدیث کے اندر یہ ہے ایک روایت دے اندر کہ ایک عورت لوگوں کو اگر سامان ادھار مانگ کے لے کے جاندی ہے کہ سامان بی بی اے کوئی چیز میں نے دے دے تینوں واللہ واللہ تڑکے تینوں پھڑا دیاں گی۔ کوئی چیز ادھار مانگ کے لے کے جاندی پھر واپس فرمایا یہ بھی چوری جی، یہ کیجے چوری جے۔ اس واسطے میرے بھائیوں دلائل بہت زیادہ نے، لیکن اسی بات کے اتنے ہی میں اکتفا کرنا اور کتاب و سنت وچوں دلائل سن کے اپنی اور اپنے مسلمان بھائیاں دی اصلاح دی کوشش کرو گے۔ 2 جمعے زنا تے پڑھائے نے،
اے جمعہ چوری ڈکیٹی اور واردات کرنے والیاں دے واسطے اللہ دے رسول اور اللہ دا قرآن دے احکامات اور سامنے سنائے نے. پھر بھی تسی کہو گے قاری صاحب معاشرہ بگڑا ہی رہ جائے گا. او بھائی جس دے اندر ایمان ہے نا تے او قرآن حدیث سن گے انشاءاللہ آج تو بعد چوری نہیں کرے گا, ڈاکے نہیں ڈالے گا, واردات نہیں کرے گا. کوئی مسجد کے اندر نمازی نماز پڑھنا ہے اس دا جوتا نہیں چرائے گا. اللہ پاک اگے دعا ہے اے جڑے دلائل بیان کر چکے ہیں سب تو پہلے اللہ قاری صاحب نو, پھر قاری صاحب دی جماعت نو, امت مسلمان کلمہ پڑھنے والے نو اللہ پاک ان جرائم تو محفوظ رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.